بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے آئینی اور قانونی سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں ہارس ٹریڈنگ کے لیے جن لوگوں نے پیسے دیے اور جنہوں نے پیسے لیے ان کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں۔ یہ کوئی نئی ویڈیوز نہیں ہے، کل کے پروگرام میں بھی ہم نے ان کا ذکر کیا تھا۔ تو اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ اس کا نوٹس لے۔ تو یہ 2018 میں جو واقعہ پیش آیا، کیا اس کا نوٹس 2021 میں لیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور اسی ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا تھا۔ اس ریفرنس کی سماعت ابھی ہو رہی ہے، اس کا ابھی تک کوئی لاجیکل کنکلوژن سامنے نہیں آیا۔ تو ایک زیر سماعت مقدمے کے دوران صدارتی آرڈیننس جاری کرنا اور اس زیر سماعت مقدمے کے ایک متفقہ فیصلے کو بھی آرڈیننس کا حصہ بنانا، کیا اس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ اور آپ کے کل اسلام آباد میں کچھ وکلا نے عدالتوں میں توڑ پھوڑ کی، تو یہ جو وکلا کی طرف سے عدالتوں کی توہین ہے، اس پہ وکلا کی قیادت جو ہے وہ کیا سوچتی ہے؟ تو یہ سارے ہی بہت قانونی اور آئینی سوالات ہیں، اس لیے آج ہمارے تمام مہمان جو ہیں وہ قانونی پس منظر رکھتے ہیں، لیگل بیک گراؤنڈ کے حامل ہیں۔ ہمارے مہمان لطیف آفریدی صاحب صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، بہت شکریہ آفریدی صاحب۔ جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب جو سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں لیکن ایک قانونی ماہر بھی ہیں، ایک وکیل بھی ہیں، اور بیرسٹر کامران مرزا صاحب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں اور انہوں نے جو صدارتی ریفرنس ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے لطیف آفریدی صاحب کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے ایک سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کا، ایک زیر سماعت مقدمے کو ایک آرڈیننس میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ویسے تو اس میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ ایک مقدمہ جا رہا ہے اور اس میں کوئی اور ایشو جو اس سے ریلیٹڈ ہو اس کو شامل کیا جائے، لیکن یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے، سادہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ قانون اور آئین کا ہے۔ مثلاً ہمارے آئین میں جو چیپٹر ہے الیکٹورل لاز سے متعلق، وہ جاتے جاتے آرٹیکل 226 پہ تقریباً ختم ہے۔ آرٹیکل 226 میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ all elections except for the Prime Minister and the Chief Minister will be held through secret ballot۔ تو اس نے تمام الیکشنز کا احاطہ کر کے دو ایکسیپشنز استثناء انہوں نے دیے ہیں۔ اب پھر یہی زبان الیکشن ایکٹ 2017 میں دفعہ 222 سب سیکشن 6 میں ایگزیکٹلی یہی ہے۔ اور جب آئین میں بھی سب مسئلہ واضح ہے، قانون میں بھی مسئلہ واضح ہے، پھر سوال یہ ریفرنس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ریفرنس دراصل میرے بھائی، یہ دراصل جو ہم اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں، جو ہمارے اندر اخلاقی شکست و ریخت جاری ہے اس فیوڈل ٹرائبل معاشرے میں، جہاں ہمارا اپنے لیڈر پر ایمان نہیں اور فالوور کا جو پارٹی کا ممبر ہے اس کا لیڈر پر فیتھ نہیں ہے، وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، پیسہ ملے تو سب کچھ غائب۔ تو اصل میں مسئلہ قانونی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کر کے ود رسپیکٹ یہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اگر انہوں نے ترمیم کرنی تھی تو ترمیم ہونی چاہیے تھی آرٹیکل 226 میں۔ وہ انہوں نے کوشش کی، وہ ناکام ہوئی۔ جب ناکام ہوئے پھر تو یہ آرڈیننس بذات خود میرے خیال میں اپنے منہ پہ اپنے فیس پہ گندا پانی چھڑکنا ہے۔ اچھا ولید اقبال صاحب، کیا واقعی یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کا مقصد ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے؟ دیکھیں جی، اس آرڈیننس کو آپ بالکل اکیلے یا اسٹینڈ الون نہیں دیکھ سکتے، اس میں اس کی مجموعی جو ہے سچویشن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لحاظ سے آفریدی صاحب نے درست فرمایا، لیکن جزوی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ قانون اور آئین کا معاملہ ہے۔ درست ہے، قانون کا بھی معاملہ ہے، آئین کا بھی معاملہ ہے، یہ سیاسیات کا بھی معاملہ ہے، اخلاقیات کا بھی معاملہ ہے،
کیونکہ اس میں تو کوئی انکار ہے ہی نہیں. آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں, آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, افریدی صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یہ فیوڈل ٹرائبل سوسائٹی کے حوالے سے کہ اس میں خرید و فروخت اور یہ سب کچھ, تو یہ 25-30 سال کی تاریخ سب کے سامنے ہے. آج بھی کیونکہ جب سے یہ بول بالا ہو رہا ہے, سینٹ کا وقت قریب آتا جا رہا ہے الیکشن کا, کیا قیمتیں لگ رہی ہیں, کیا سلسلہ ہے. اور اب یہ واضح ہے کہ بلوچستان میں ایک سینیٹر کے بننے کا جو اس وقت قیمت ہے وہ 50 سے یا 40 سے 70 کروڑ روپے کے درمیان جو ہے وہ گنی جا رہی ہے. اور یہ اوپن سیکرٹ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. نہیں مجھے نہیں تھا پتا. میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ ایک بہت اعلیٰ سطحی میٹنگ میں موجود تھے, وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ہے. وہاں جو بات ہوئی یا نہ ہوئی, اصل بات وہ وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جی ہم پالیٹکس کے اندر ایمانداری اور موریلٹی لانے کے لیے ہم نے سٹینڈ, اور ابھی کا نہیں, یہ 20-22 سال سے جب سے پارٹی بنی ہے. عمران خان صاحب جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا, ان کو کس پالیٹکس جس کو ہمارے یہاں غلاظت کہا جاتا ہے, کس لیے آنے کی ضرورت تھی؟ وہ اس لیے آئے ہیں کہ اس قسم کی چوری, بےایمانی, خرید و فروخت کو سے آزاد کر سکیں. 2018 کے الیکشن میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی اس کی ویڈیو اس وقت بھی سامنے آئی تھی. آج کچھ مزید ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں. بالکل ہوئے. تو اس میں تو اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایک وزیر ہیں, ان کی بھی اس میں ہے. تو وہ 2018 میں بھی ایم پی اے تھے, اس وقت وہ شیر پاؤ صاحب کی پارٹی میں تھے, اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے سیاست شروع کی تھی, کیا وہ اس لیے شروع کی تھی کہ جو بندہ پہلے 2018 میں ایک دوسری پارٹی میں تھا اس نے پیسے پکڑے اور 2021 میں وہ پی ٹی آئی کا صوبائی وزیر ہے؟ دیکھیں جی, میں تو آج میں نے, آپ نے شاید پہلے بھی دیکھی ہو ویڈیو, میں نے تو یہ آج دیکھی ہے, اور جنرلی تو آج یہ وائرل ہوئی ہے. اور اسی وقت آج ابھی ایز وی اسپیک یہ جو لا منسٹر صاحب ہیں وہاں, ان کا استعفیٰ ڈیمانڈ کر لیا گیا ہے, اور اس کے اوپر پوری انکوائری ہوگی اور اس کا ایگزامپل بنایا جائے گا. ظاہر ہے ویڈیو میں جب آتی ہے تو اس کی تحقیق, فورینزک, سارا کچھ کرنا پڑتا ہے اور اس کو ڈیو پروسیس کے ذریعے کرنا ہے. لیکن ان کا ریزگنیشن, دیکھیں میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا ہے ولید صاحب کہ آپ ہمیشہ ایک لاجیکل بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جن 20 لوگوں کے خلاف ایکشن لیا تھا وہ ان کی اپنی پارٹی کے تھے, ٹھیک ہے؟ بالکل جی. اور جن لوگوں نے پیسے لیے تھے ان کی ویڈیو انہوں نے اس وقت بھی دیکھی تھی, یہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے. اس میں ان کی انصاف کی ویڈیو بھی شامل تھی. یہ اس وقت قومی وطن پارٹی میں تھے اور ان کو پتا تھا عمران خان صاحب کو اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, یہ اس کو بعد میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا. بہرحال جی اس وقت یہ آپ کو اندازہ ہے اور یہ آپ کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ حکومت خیبر کی گر سکتی تھی, لیکن انہوں نے 20 لوگوں کو, جو ظاہر ہے ایک پارٹی ہیڈ کی جو ہے جورسڈکشن اپنی پارٹی کے لوگوں پہ ہی ہوتی ہے, انہوں نے ان کو پارٹی سے خارج کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور اب یہ کابینہ سے بھی اور اس عہدے سے بھی سب سے خارج ہوں گے اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ یہ اسی ویڈیو میں یہی شخصیت. کیا بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 2018 میں جو ایکشن لیا تھا یہی ویڈیوز دیکھنے کے بعد لیا تھا. میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بہرحال جی میں یہ جو افریدی صاحب نے بات کی میں اس کے حوالے سے زیادہ, کیونکہ وہ اہم ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت تو آج ہمارے سامنے ٹھیک ہے, اور جو بھی کچھ ہے اس کو ہم اس کا انسداد کرنا چاہتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو, اپنی سیاست کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں نا, یہ اصل بات ہے. تو حامد صاحب اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا ایوری الیکشن ایکسیپٹ وہ 2 الیکشنوں کے جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. یہ کچھ الفاظ مس کر گئے ہیں, آل الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن. سوال سپریم کورٹ کے پاس یہی گیا ہوا ہے کہ کیا یہ الیکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اگر وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آ جاتا ہے تو یہ آرڈیننس کا عدم ہو جائے گی خود بخود, اور اگر وہ قرار پاتا ہے کہ وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو وہ انہوں نے جو بات کی 222 نہیں ہے 122 سب آرٹیکل 6 ہے آف دی الیکشن ایکٹ 2017, اس میں وہ ترمیم کر دی گئی ہے, پرووائزو ڈال دیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ نے کل یہ صدارتی آرڈیننس صرف 90 دن کے لیے ہوتا ہے سر. درست ہے جی, صدارتی آرڈیننس کی کیا خد و خال ہیں, کیا اس کے اوپر لمٹس ہیں, سپریم کورٹ خود اس سے, دیکھیں نا آپ مجھ سے اور افریدی صاحب سے یا کامران صاحب سے تو ایک قانونی رائے ہی لیں گے نا, ٹھیک ہے, حتمی فیصلہ تو کورٹ کا ہی ہے. کورٹ نے کم از کم انیشل ریئیکشن جو کل دیا ہے اس پہ کوئی کسی قسم کی انہوں نے غیر معمولی اس کو نہیں سمجھا. اچھا انہوں نے خود یہ اندازہ لگایا. کامران صاحب یہ بتائیے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ایک عدالت میں زیر سماعت ہے مقدمہ, اس پہ صدارتی آرڈیننس جاری ہو گیا ہے. اب اگر جیسا کہ آرڈیننس کی زبان سے لگتا ہے کہ حکومت کو امید ہے, توقع ہے کہ سپریم کورٹ وہی فیصلہ کرے گی جیسا کہ فیصلہ حکومت چاہتی ہے, آرڈیننس اسی لیے جاری کیا گیا. فیصلہ اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ کی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے اس کو چیلنج کر دیا ہے, تو پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیے اس میں یہ صدارتی آرڈیننس جو ہے یہ ایک تو کنڈیشنل ہے,
اس میں یہ مشروط ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ، کیونکہ معاملات کو درست طریقے سے جو نا سامنے رکھنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر یہ آیا کہ رائے انہوں نے دینی ہے کہ یہ سینٹ الیکشن جو ہے یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کیونکہ اگر انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے تو پھر 226 کا بار اپلیکیبل ہوگا، اور اگر انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، انڈر سم ایکٹ ہے 2017 والے قانون کے تحت ہے، تو پھر وہ بار اپلیکیبل نہیں ہوگا. اس کے بعد آ جاتی ہے اس آرڈیننس کا اخلاقی جواز. ایک معاملہ پینڈنگ ہے، آپ نے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کیا 28 اکتوبر 2020 کو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے، اور آپ نے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کی تین آرٹیکلز میں. وہ اب تک پینڈنگ تھا، جس دن پروروگ ہوا ہے اجلاس اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ نے ووٹنگ کے لیے پیش نہیں کیا. مین وائل آپ نے اپنی سمجھ کے لیے اس کو ریفرنس فائل کر دیا کہ بتائیے یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے یا انڈر دی ایکٹ ہے. سپریم کورٹ کی رائے آنا باقی ہے. تیسرا کنفیوژن آپ نے یہ شو کیا کہ ابھی تک وہ معاملہ رائے آئی نہیں ہے، آپ نے آرڈیننس دے دیا. تو اس طرح حکومتیں نہیں کیا کرتی. سر 2 باتیں کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ شفافیت کے لیے ایک جو ہے نا یہ ویڈیو پیش کرتے ہیں، مگر کچھ اس کے علاوہ لائیو بھی ہے. ویڈیو کو تو اس وقت 1 منٹ کے لیے رکھ دیجئے ایک طرف. لائیو کیا ہوا تھا سینٹ میں، 14 لوگوں نے بے ایمانی کی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، ڈنڈے کا استعمال ہوا، کسی چیز کا استعمال ہوا. اس کا بینیفیشری کون تھا؟ اس کا بینیفیشری یہی سیٹ اپ تھا نا. تفتیش اگر آپ نے کرنی ہوتی ہے تو بینیفیشری سے کرتے ہیں نا. چوری کا پتہ کرنا ہوتا ہے تو یا کسی جرم کا پتہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بینیفیشری سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ بھائی صاحب آپ کو بینیفٹ آپ کو تو یہ ملا ہے، یہ کس طرح سے ملا ہے؟ کیا یہ آج تک یہ معلوم کیا گیا؟ چلیں ان 14 لوگوں کو ان کی پارٹیوں نے نہیں نکالا. آپ تو ایماندار ہیں، آپ تو شفاف ہیں، آپ تو اچھے انسان ہیں، آپ تو اسی نعرے پہ آئے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے اس وقت بھی وہ نہیں کیا. جن 20 لوگوں کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں نا نکالنے کا، اس الیکشن کے بعد ان کو نکالنے کے عرصہ درمیان میں ذرا کاؤنٹ کر لیجئے کہ کتنے عرصے بعد نکالا. جب اسمبلیاں ڈیزولیشن کے قریب تھی، جب معاملات ختم ہو رہے تھے، درمیان میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی. تو اتنے سادے یہ بھی نہیں ہیں. اچھا لطیف افریدی صاحب، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 2018 کے الیکشن میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی، 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں، جس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ہم نے اپنے 20 MPs کے خلاف کارروائی کی، تو اس معاملے پر اب آج عدلیہ کوئی نوٹس لے سکتی ہے؟ بالکل لے سکتی ہے، لے سکتی. بالکل. کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، لیگل مسئلہ ہے، ہمارے اخلاقیات کا مسئلہ ہے، ہمارے قوم کا، ہمارے اسمبلیوں کا، ہمارے پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے. تو پھر اس الیکشن میں پیسے لینے والے شخص کو تحریک انصاف نے وزیر قانون بنا دیا، پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ آپ نے اس کو وزیر قانون کیوں بنایا؟ وہ تو عمران خان سے پوچھا جا سکتا ہے، ہی کین آنسر کہ کیوں بنایا. اور یہ 14 جن کا ذکر انہوں نے کہا، میں ایک آدمی کی بات کرتا ہوں. اس نے 14 میں سے اس نے اپنے بچوں کو بلایا کہ آؤ میں نے یہ پیسے آپ کے لیے کمائے ہیں، آپ سب مل کر آپ نے ساری زندگی میں اس کے برابر پیسہ کمایا. تو 75 کروڑ روپے تھے. یہ 14 آدمی جن کا ذکر کامران مرتضیٰ نے کیا، ان کے خلاف کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. کیوں جی نہیں؟ ولید اقبال صاحب، جن لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں سینیٹر کو کے ایک امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے پیسے پکڑے اور ان کی ویڈیوز اب ریلیز ہو رہی ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور پچھلے سال جو سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے جو 14 لوگ تھے جو مس ہو گئے، اور انہوں نے بیٹھ کے تو اپنی وفاداری کا اظہار کیا، لیکن ووٹ ڈالتے ہوئے انہوں نے بے ایمانی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. جی. اور وہ کارروائی کے کون اختیار رکھتا ہے اس کارروائی کے کرنے کے؟ ان کے پارٹیز کے سربراہ رکھتے ہیں نا. جو ہم نے ترمیم بھی ڈالی ہے یا جو آرڈیننس میں بھی جو ڈالا ہے وہ یہی ہے کہ جی بیلٹ جو ہے وہ دکھایا جائے پارٹی لیڈر کو. تو ان میں PMLN نہیں، لیکن آپ نے کہا ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے چیئرمین کی بات ہی کر رہا ہوں میں، چیئرمین کے سینٹ کی الیکشن کی بات ہی کر رہا ہوں نا، کہ وہ ان کے PMLN اور PPP ہی زیادہ اس میں بڑی دونوں پارٹیاں تھیں اپوزیشن کی، اور دیگر بھی ہوں گی لیکن وہ 2 بڑی پارٹیاں تھیں. تو ان کے پارٹی لیڈرز. لیکن حامد صاحب یہ ذرا دیکھیں، یہ کتنی دلچسپ بات ہے. یہ فرنٹ پیج ہے سلمان تاثیر صاحب کا جو اخبار ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ کہہ رہا ہے PPP آئیز سیٹس ان سینٹ الیکشن بائی ہک اور بائی کروک. اور یہ شہری رحمان صاحبہ کو، یہ آج کا اخبار ہے،
شری رحمان اور نوید قمر کو کہا گیا ہے کہ جی وہ ایم پی ایز اور صوبے کون سے بلوچستان اور خیبر میں جا کے ان کو ون کریں ان کے ووٹس کو, نو میٹر ہاؤ مچ اٹ کاسٹس. اور یہ مطلب یہ اس کو ایسی جلی حروف میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ ان کو تمغہ دینا چاہیے. یہ جن کے 124 کا ایوان خیبر میں ہے, 6 ان کے پاس ایم پی ایز تھے پی 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 کے پاس 2018 میں, اور 2 سینیٹرز نکالے وہاں سے, 2 سیٹیں نکالیں. تو کس طرح ہوتا ہے یہ؟ اور یہ گلوریفائی کرنے کے طریقے ہیں اس کو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں جی, یہ ایسی اخلاقیات ہیں جس سے کوئی پاتال بھی شرما جائے, اس سے کسی گہری کھائی کو بھی پسینہ آ جائے. تو اسی سے تو ہم, یہ ہمارا ایفرٹ کیا ہے؟ اچھا, ہم اسی سے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں. ایک سوال میر صاحب, میں آپ اسی پہ, جی بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے جی. لیکن کیا سینٹ کے الیکشن سے کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ میں اپنے ارکان قومی اسمبلی جو ہیں ان کو 50 کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز دوں گا؟ کیا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ جبکہ پہلے یہی وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز دینے سے کرپشن پھیلتی ہے. دیکھیں جی, ایک تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر سوال اٹھایا تھا, اور میں آپ کو جو اس میں ایک بنیادی جو ایک طرح کا اصول کا لفظ چلیں وہ درست تو نہیں استعمال کرنا, ایک ستون جو اس الیکشن پروسیس کا ہوتا ہے اور مجموعی طور پہ اور پاکستان میں خاص کر, اس کے جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہو اصل خرید و فروخت وہاں پہ ہوتی ہے. بلوچستان میں 65 ایم پی ایز ہیں, تو 4-5 ایم پی ایز سے 3-4 ایم پی ایز سے جو ہے ایک سینیٹر الیکٹ ہو جاتا ہے. خیبر میں 145 اب ہو گئے ہیں فاٹا کے مرج ہونے کے بعد. سندھ میں جو ہے وہ 200 سے نیچے ہیں لیکن وہی 200 کے قریب ہیں, اور پنجاب میں 371 ہیں. اور اسی طرح قومی اسمبلی نے تو سینٹ کی 1-2 سیٹس کو ہی کرنا ہے نا, جو اسلام آباد سے متعلقہ سیٹس ہیں. ایک تو یہ وہاں لاگو ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اصل تو یہ لاگو ہوتا ہے بلوچستان اور خیبر جیسی جگہوں پر. تو ایک تو یہ پہلی بات ہے, اور دوسرا یہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے, اس میں تو ایم این ایز کا بہت زیادہ شور اور بڑے دیر سے لگا ہوا تھا اس کے اوپر کہ جی ہر گورنمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے, آپ ہمیں بھی کریں. اور بائی دا وے اس کا صرف اعلان ہوا ہے, جب سپریم کورٹ میں بھی یہ بات اٹھائی گئی تو اس میں ابھی بتایا گیا جواب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کا تو ابھی پوری تفصیلات آنی ہے کہ وہ کس طرح ڈسبرس ہوگا, کس طرح سے اس کے چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے, کن طریقوں سے وہ کن چینل سے وہ جائے گا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں, تو اس کا تو اس سینٹ کے الیکشن سے کوئی کسی قسم کا تعلق بھی نہیں ہے. اچھا یہ اور ایک حامد صاحب, ایک بڑی اہم بات میں صرف جو سوال اس میں اٹھانا ضروری ہے کہ جو آپ نے بھی سمجھا کہ یہ بڑا اہم ڈیٹیل ہے کہ جی 50 سے 70 کروڑ روپے کا ایک سینیٹر بنے گا, جس نے ایسا خرچہ کر کے جو سینٹ میں آئے گا, اور یہ والی جب مثال آئے گی اور اس طرح کی گلوریفیکیشن جب اس کو ملتی ہے اس طرح کی چیزوں کو, تو اگر یہ ایوان بالا میں اس طرح کی چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ تھانے دار, ایک پٹواری, وہ کبھی سیدھے ہوں گے جب ہمارا ٹاپ کے اوپر یہ لیول. اچھا کامران مرزا یہ صاحب, سوچ ہے. یہ بتائیے کہ کیا یہ درست کہہ رہے ہیں ولید اقبال صاحب کہ جو حکومت قانون میں تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے, اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جو سینٹ کا رکن ہے اس کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ختم ہو, بلکہ جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس میں بھی ہارس ٹریڈنگ ختم ہو؟ میرے بھائی نے شاید نہیں پڑھا اس کو, جو انہوں نے امینڈمنٹ موو کیے ہیں اس کو نہیں دیکھا. اس کو دیکھ لیں, اس میں ایسا نہیں ہے. میں آج بھی یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ پیکج لائیں پورے کے پورے جو نا الیکشن لاز کے حوالے سے. ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, باقی لوگ سارے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ہم اس الیکشن میں یہ جو گند ہوتا ہے, جو پیسوں والا اور ڈنڈے والا, دونوں گندوں کو جو نا وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آئے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, مگر اس طرح سے نہ کریں کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ پاک ہے, اور جو چیز اچھی نہ لگے یا جو ٹائمنگ جو نا آپ کو مناسب پسند نہ ہو وہ ناپاک ہے. اور بلوچستان میں سینیٹر جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ جو ہمیں اعزاز انہوں نے دیا ہے کہ یہ بے ایمانی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے, ان کی مہربانی, مگر بہت زیادتی کرتے ہیں. میں خود سینیٹر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, میں نے اس کے وہ ڈپازٹ بھی نہیں جمع کروایا تھا. میری جگہ پہ میری پارٹی لیڈر مولانا واسع نے یہ پیسے جمع کروائے تھے. اچھا, تو آپ یہ نہیں سمجھتے یہ 70-80 کروڑ کی بات کر رہے ہیں نا, تو 70-80 کروڑ پہ تو میرے پاس آج بھی نہیں ہے, یا میں آج بھی اس حیثیت کا مالک نہیں. لیکن جب ہم اس حیثیت کے مالک ہی نہیں ہوتے, نہیں وہ آپ کی تو بات نہیں کر رہے, لانے ہیں کہاں سے دینے ہیں, آپ کی تو بات نہیں کر رہے, لیکن بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, کامران مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا. لیکن کامران مرزا صاحب, کیا آپ کو نہیں پتا کہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں سینیٹر بننے کے لیے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟
میر صاحب کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس میں بلوچستان میں اس دن بریک فاسٹ کہاں پہ ہوا تھا, کنہوں نے کروایا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ پیسے کہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے 2018 کے الیکشن میں؟ آپ سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور پوچھیے, میں اگر کبھی اس پہ کمیشن بنے تو میں بتاؤں گا کہ کہاں پہ ہوا تھا, کس طرح سے ہوا تھا, مگر اس میں کیا یہ ساری باتیں آپ کو سب کو نہیں پتا؟ اچھا, تو آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کے موقع پہ جو لوگوں نے اپنی وفاداری تبدیل کی, ان دونوں معاملات کی عدلیہ کو انکوائری کرنی چاہیے؟ دیکھیے, ہم نے 3 لوگ اسی وقت نکال دیے, ہم کو پتا تھا, ہم نے اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا تھا. ہم نے طریقہ کار یہ وضع کیا تھا ووٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا, کہ اگر پہلا ہم نے ان کو آپشن دیا کہ پہلا ووٹ آپ نے کامران کو دینا ہے, تو پھر آپ کو دوسرا ووٹ آپ کو کہا کہ آپ نے کاسٹ نہیں کرنا, آپ نے 1 اور 3 والا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, تاکہ دوسرا ووٹ کسی کو نہیں لگے گا, آپ کا ووٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا نمبر 3 کے ساتھ. دوسرے کو ہم نے کوڈ دیا تھا 1 اور 4 کا, تیسرے کو کوڈ دیا تھا 1 اور 5 کا, اور سارے نام ہم پہ نوٹ تھے, ہم نے سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ میں ان کو سمجھا دیتا ہوں, ولید صاحب کو سمجھا دیتا ہوں, دوسروں دوستوں کو سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ووٹ آئیڈینٹیفائی کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ ایک وقفہ کوڈنگ کرنی ہوتی ہے. وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. لطیف آفریدی صاحب, اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ وکلا نے توڑ پھوڑ کی اور کچھ خواتین بھی اس میں شامل تھیں, اس پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ان کے دفتروں کو ڈیمالش کرنے کا مسئلہ تھا, یہ دفتر ایک دن میں نہیں بنے تھے بھائی جان, یہ تو تھرو سو مینی ایئرز بنتے جاتے رہے ود دی پرمیشن آف دی ایڈمنسٹریشن. اب ان پہ اچانک حملہ کر کے ان کو ڈیمالش کرنا ان کا ایک رد عمل لازمی تھا, لیکن جہاں تک یہ ہے کہ وہ جا کے چیف جسٹس کے چیمبر میں اس چیف جسٹس پہ حملہ کریں, اس کے سٹاف کو گالیاں دیں, ان کی توہین کریں, وہاں توڑ پھوڑ کریں, شیشے توڑیں, دس از ایبسلیوٹلی کنڈیمیبل. اس کو ہم اپروو نہیں کر سکتے, وی کانٹ افورڈ اٹ. اس کی وجہ ہے, اگر وکیل اور جج ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تو ایک پورا ادارہ درمیان سے چلا جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. وکلاء کا یہ کام غلط تھا, ٹھیک نہیں تھا. ہاں, وکیل کا کام ہے بات کر کے, دلیل سے, آرگومنٹ سے, ڈائلاگس کے ذریعے مسائل کو حل کرنا. وکیل تو کبھی بندوق یا ڈنڈا نہیں اٹھاتا کہ وہ مسئلے حل کر لے. کجا یہ کہ چیف جسٹس کے ساتھ, وہ چیف جسٹس تو کسٹوڈین ہے بہت سی چیزوں کا بشمول وکلاء کے حقوق کا, تو اس پہ حملہ کرنا, اس کے خلاف کرنا. ہاں, میں نے اسی دوران تقریباً 1 گھنٹے بعد شاید چیف جسٹس صاحب سے میں نے بات کی. میں نے اس کو کیا کہ خدا کے لیے آپ ذرا ٹیک اٹ ایزیلی, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, وی ڈونٹ اپروو آف اٹ. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو مسئلہ بنا کے ہم اس کو جلوس کریں گے اور جلسے کریں گے اور کنونشن کریں گے, یہ قطعاً غلط ہے. ایسے مسائل پہ میں تو کم از کم شرمندگی محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کامران مرزا صاحب, آپ بھی سپریم کورٹ بار کے سابق صدر رہے ہیں, تو اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے, لیکن اب تو عدالت کے ساتھ ایسے واقعات ہو گئے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں شرمسار ہوں, یہ ہماری تربیت میں کمی رہ گئی ہے. یہ اس طرح سے ہمارے بچے ہیں, بچیاں ہیں, اس طرح سے نہیں. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی حرکت کریں, ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم پتھر اٹھائیں. ہمارا حق صرف یہ ہے کہ ہم قلم اٹھائیں, ہمارا حق صرف یہ ہے کہ ہم دلیل سے بات کریں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس طرح سے ہم عدالتوں کے یا کسی ایک عام آدمی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکت کریں. اچھا ولید اقبال صاحب, ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے وہ آپ کی حکومت نے پنجاب میں کیا سیاسی مخالفین کے خلاف, پیپلز پارٹی نے کراچی میں کیا ہے آپ کی پارٹی کے ایم پی اے کے خلاف, ٹھیک ہے جی. تو اب اسلام آباد میں بھی آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے, ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے, لیکن اسلام آباد شہر میں اور یہ پیچھے جو سڑک ہے, اس سڑک پر آپ کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر
بھی نجائز تجاوزات ہیں. کچھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اسلام آباد میں گرین بیلٹ پر اپنے دفتر بنائے ہوئے ہیں, اس کے خلاف تو آپ آپریشن نہیں کرتے, وکیلوں کے خلاف آپریشن کر دیا. صحیح کیا, لیکن صرف وکیلوں کے خلاف کیوں, باقیوں کے خلاف کیوں نہیں؟ سب سے پہلے تو جی میں دونوں, باقی تو پروگرام میں جو ابھی تک گفتگو ہوئی تھی دوسرے موضوعات پر ان پہ ہماری کوئی تھوڑا اختلاف رائے چلتا رہا, لیکن میں خیر مقدم کرتا ہوں دونوں جو میرے سینئر ساتھی یہاں پہ تشریف فرما ہے, جو رد عمل وکلاء کی طرف سے آیا اس کی انہوں نے جو مذمت کی ہے میں مکمل طور پہ اس کی تائید بھی کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم تینوں جو ہیں متفق ہیں, اور میں ضرور اس کا جواب دوں گا. میں ایک اور جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, کامران مرتضیٰ صاحب نے جو فرمایا اباؤٹ دی چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا جو الیکشن, میں نے آرڈیننس پڑھا ہوا ہے, میں نے آپ سے ضرور اتفاق کیا کہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے جو جن لوگوں نے اپنی پارٹی کے اصول کے مطابق یا ان کی ہدایت کے مطابق ووٹ نہیں دیا, لیکن وہ الیکشن جو ہے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا, وہ کلیئرلی ایک الیکشن ہے جو انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے, تو وہ تو نہ سپریم کورٹ کے ریفرنس کے زمرے میں آتا ہے اور نہ اس آرڈیننس کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ جو یہ آرٹیکل 63A جو 14ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں لایا گیا تھا فلور کراسنگ والا, وہ اور اس کے علاوہ یہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا خرید و فروخت ہونا, لیکن پارٹی کے خلاف یا پارٹی کی کمر میں چھرا گھونپنا, ہمارے آئین نے بھی اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ پارٹی کے ہیڈ میں ہی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور پارٹی کا ہیڈ اپنی کارروائی پہلے کر کے اس کے بعد اگر اس میں کوئی کرپٹ پریکٹس بھی انوالوڈ ہے تو ظاہر ہے متعلقہ FIR. آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں, لوگ سن رہے ہیں آپ کی بات بڑی غور سے, کہ 2018 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایک MPA سب کو پتا تھا کہ اس نے پیسے پکڑے ہیں, اس کے بعد اس نے پارٹی چھوڑی اور تحریک انصاف میں شامل ہو گیا. اب جب 2021 میں اس کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس سے استعفیٰ لے لیا گیا, تو کیا بات ختم ہوگی؟ جب آپ کو پتا تھا کہ اس نے پیسے پکڑے ہیں 2018 میں, آپ نے اس کو پارٹی کا ٹکٹ کیوں دیا, اس کو وزیر کیوں بنایا؟ اس کی پوچھ تاچھ کون کرے گا؟ اس سوال کے جواب میں ایک سوال جو براہ راست اٹھتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر یہ اوپن بیلٹ ہو تو یہ کہانی نہ ہونا, پھر تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا, اوپن بیلٹ کی یہ بات تو اوپن بیلٹ کے حق میں جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اگر نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی والا جو محاورہ ہے, سب سے پہلی بات تو اس میں یہ آتی ہے کہ اس کو, اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ میں بار بار سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ذاتی طور پہ پتا ہے, میں نام بتا سکتا ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے 2018 میں عمران خان صاحب کو ویڈیو دکھائی تھی ان MNA MPAs کی ویڈیو دکھائی تھی, تو انہوں نے کارروائی کی تھی ان کے خلاف, اور ان کو پتا تھا کہ اس میں یہ سلطان محمد صاحب بھی شامل ہیں. دیکھیں جی میں اس تفصیل سے واقف نہیں ہوں, تو میں ہوں نا واقف, نہیں تو میں جس سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں تو جس تفصیل سے میں واقف نہ ہوں میں اس کا مفروضے پہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے صرف آپ کو سوال کیا, اس لیے کل میں نے سوال شبلی فراز صاحب کو بھی کیا تھا, ان کو بھی میں نے ٹوکا نہیں تھا, لیکن ان کے علم میں یہ بات لے کے آیا تھا, ذرا سن لیجیے. میں صرف ولید صاحب کی تسلی کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے الیکشن میں ہماری پارٹی نے 20 لوگوں کو, اپنے سٹنگ MPAs کو پارٹی سے نکال دیا تھا کیونکہ ان پہ یہی شک تھا. اب تیسری شک نہیں تھا, انہوں نے اس میں ثبوت تھے, ثبوت تھے, ویڈیو موجود ہے ان کی. اوکے, تو یہ وہی ویڈیو موجود تھی, کل بھی میں نے بڑے اعتماد سے کہا تھا, آج ویڈیو آ گئی. جی مجھے تو یہی پتا نا کہ وہ آج آئی. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر یا میرے پارٹی چیئرمین کے علم میں, اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, میرے پارٹی چیئرمین کے علم میں تھی. بہرحال میں نے کہا نا جی میرے پارٹی چیئرمین کے علم میں, اگر میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پارٹی چیئرمین کے اگر علم میں تھی بھی, تو جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا پارٹی چیئرمین کی جورسڈکشن اپنی پارٹی کے لوگوں پہ ہوتی ہے, انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں پہ تو فوراً کارروائی کر دی. اور اب یہ آج اگر یہ انکشاف ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے وزیر کی بھی جو ہے استعفیٰ جو ہے, لیکن اس بندے کو کس نے لے لیا. لیکن میں پھر واپس اسی پہ آتا ہوں, اس بندے کو کس نے میں واپس اسی پہ آتا ہوں کہ جی یہ اگر اوپن بیلٹ ہوتا تو یہ کہانی ہی نہ ہوتی. اور میری عرض ایک اور یہ ہے کہ جو سوال اٹھا تھا کہ جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ پر عدم اعتماد آیا 2019 کے اگست میں, اور 1 اگست کے دن اس پہ ووٹنگ ہوئی, تو جو سیکرٹ بیلٹ میں جو ہوا اس کے اوپر بھی اگر کارروائی کرنی ہے تو سب سے پہلی کارروائی جو ہے وہ PMLN کے سربراہ اور PPP کے سربراہ کی بنتی ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ کرپٹ پریکٹسز پہ کوئی FIR جی کامران مرتضیٰ صاحب FIA کو بھیجیں. آپ کیا کہیں گے ولید اقبال صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ مجھے پھر ان سے اختلاف ہے. بات یہ کہ وہ تو 14 لوگ نہیں پتہ چل رہے نا, مگر ان 14 کا بینیفٹ کس کو گیا تھا؟ بینیفیشری کو تو ہم پکڑ سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ 14 جو ہے نا وہ تم کو جو ووٹ ایکسٹرا ملے ہیں کس کس کے ہیں, آپ اس کا نام تو بتا دیجیے. آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ صرف نام بتا دیجیے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. تو وہ آئیں نا, وہ سچ بولے, وہ بھی آئیں. وہ جو کیا ہوتا ہے
وہ ٹروتھ کا جہاں پہ جب سارے اس کٹہرے میں آ کے سچ بولتے ہیں وہ اس میں آ جائیں, کہیں کہ جی مجھے ان 14 لوگوں نے ووٹ کیا تھا جو کہ ہماری پارٹی کے نہیں تھے, پکڑے جائیں گے سارے, ان کو بھی جو ہے نا وہ پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو جائے گی. اچھا یہ تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا, دو باتوں کے 1 منٹ, ایک تو یہ 14 لوگوں کی بات ہے. اچھا دوسرا بات یہ جس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, اوپن کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں, صرف اس کا ایک طریقہ ہوگا اوپن کرنے کا, یعنی پیچھے نام لکھا جائے گا. اچھا فرض کر لیجئے کہ میں وہ ووٹر ہوں, میں وہ شخص ہوں جس نے ووٹ جو ہے نا اے کی بجائے بی کو کاسٹ کیا, ٹھیک ہے نا جی, پارٹی پالیسی کے خلاف. پتہ تو آپ کو چل جائے گا پارٹی کے نامنی کو یا پارٹی کے ہیڈ کو, مگر اس کے خلاف کارروائی کیا ہوگی وہ کہاں پہ آپ نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جی, اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین اور لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یہ کل دھرنا دے رہے ہیں, اور ان کے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں. پیمز کے ملازمین کے ساتھ حکومت کے مذاکرات جو ہیں اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے, لیکن سرکاری ملازمین کل دھرنا دیں گے. کیا ان کے جو مطالبات ہیں کیا یہ جائز ہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں اور باقیوں کی تنخواہیں نہ بڑھائی جائیں؟ اس پہ بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کل سرکاری ملازمین اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی طرف سے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا. کیوں دیا جائے گا ایک رپورٹ میں دیکھیے. ملک بھر سے لیڈی ہیلتھ ورکرز ایک مرتبہ پھر شہر اقتدار کی سڑکوں پر دھرنا دینے کے لیے آ رہی ہیں. اس سے قبل 14 اکتوبر کو ڈی چوک پر 7 روز تک کھلے آسمان تلے دھرنے کے بعد حکومتی کمیٹی کو مذاکرات کا خیال آیا. مطالبات پورے کرنے کا تحریری حکم نامہ تو جاری کیا, لیکن عمل درآمد کون کرائے؟ جو کمیٹی جناب وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے انشاءاللہ اس میں سارے مسائل حل ہوں گے. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے سیلری انکریز کی, ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو مجاہد ہیں اس قوم کے بچوں کو بچانے کے لیے وہ تو آپ لوگ ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز 26 سال سے تنخواہوں میں اضافے, پینشن اور پروموشن سے محروم ہیں. آئے روز بڑھتی مہنگائی انہیں سڑکوں پر لے آئی. ہم خواتین ہیں, ہمیں یہ کمزور نہ سمجھیں. ہم یہاں آئیں گے اور اس وقت تک یہاں پر آئیں گے جب تک اپنا نوٹیفیکیشن ہم نہیں لیں گے. یہ دیواریں, یہ کنٹینر, یہ خاردار تاریں, یہ پولیس ہمارا راستہ بالکل نہیں روک سکتی. ملک بھر کے سرکاری ملازمین نے مطالبات کی منظوری کے لیے زبانی اور تحریری وعدوں کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے پر 10 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا ہے, جس میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور ملک بھر سے لیڈی ہیلتھ ورکرز شریک ہوں گی. کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. یہ تھی راشدہ شعیب کی رپورٹ. ولید اقبال صاحب, اب اس رپورٹ میں علی محمد خان صاحب کا ایک آپ نے بیان سنا جو 20 نومبر 2020 کو دیا تھا. اگر 20 نومبر 2020 کو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اگر اس وعدے پر عمل درآمد ہو جاتا تو کل یہ دھرنا نہ ہوتا. کیا وجہ ہے کہ سرکاری ملازمین, لیڈی ہیلتھ ورکرز, ان کے ساتھ جو وعدے کیے پچھلے سال حکومت نے ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ میں اس معاملے کے بارے میں براہ راست تو کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا, لیکن یہ سینٹ میں بھی پچھلی ہفتے اس کی جو ابھی ختم ہوئی ہے اجلاس, اس میں بھی یہ اٹھایا گیا تھا. تو علی محمد خان صاحب نے اس کے بارے میں کل جو مذاکرات تھے وہ اس مذاکرات میں شیخ رشید صاحب کا کچھ سخت رویہ تھا, اس کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو جی. عام طور پہ تو شیخ صاحب بڑے ہیومر کے ساتھ اور لائٹ ہارٹیڈلی کرتے ہیں ڈیلز, تو میں نے عرض کیا نا میں اتنا براہ راست اس کا واقف نہیں ہوں. لیکن علی محمد خان صاحب نے جو سینٹ کے فلور پہ 2-3 باتوں کی نشاندہی کی تھی, اس میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں, کچھ کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں, کچھ مختلف اس میں کیونکہ ملک بھر سے آئے ہوئے ہیں, کچھ مختلف صوبوں کے درمیان بھی کچھ تھوڑی سی وہ اونچ نیچ کا سلسلہ ہے, کوئی میچ نہیں کرتی چیزیں. اور اس کی تیسری اور اہم بات, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے. جی الائز کی ساتھ ہے جی بالکل. اس میں یہ میں جانتا ہوں کہ یہ معاملہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے جو ہیلتھ کی کمیٹی ہے اس کو ریفر کیا تھا. ٹھیک ہے. اور علی محمد خان صاحب ایک تو زیادہ تفصیل سے بات کر سکیں گے اگر ان کو آپ دعوت دیں. ٹھیک ہے. دوسرا خوش بخش شجاعت صاحبہ جو سینیٹر صاحبہ ہیں وہ چیئرپرسن ہے اس کمیٹی کی جس میں ہیلتھ کے معاملات, ان کا تعلق ایم کیو ایم سے, ایم کیو ایم آپ کی اتحادی ہے. جی بالکل اتحادی ہے. بہت بہت شکریہ ولید اقبال صاحب, لطیف افریدی صاحب, جناب کامران مرزا صاحب. کل سرکاری ملازمین جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. اپوزیشن کا دھرنا 26 مارچ کو ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن سرکاری ملازمین, لیڈی ہیلتھ ورکرز, ان کا دھرنا کل اسلام آباد میں ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.